اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ قاعدے کا آخری لیسن، یہ جو لیسن ہے اس میں تمام قرآن پاک کے وہ مکس الفاظ جو ہم پچھلے تقریباً 3 سے 4 لیسنز میں ہجا کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، جس میں ڈبل شد کا آ جانا یا شد کے ساتھ جزم کا آ جانا یا صرف جزم کا جو لیسن تھا یا جو صرف اکیلا شد کا لیسن تھا، وہ سارا میں آپ کو پریکٹس کے ساتھ بھیج چکا ہوں، جس میں ہجا بھی میں نے کیا، ہجا جوڑ کے ساتھ میں نے آپ کو وہ پڑھ کے ساری پریکٹس بھیجی ہے۔ یہ جو آخری سبق ہے نا، یہ میں بغیر ہجا کے روانی کے ساتھ پڑھوں گا اور روانی کے ساتھ پڑھ کے میں آپ کو بھیجوں گا، تو ساتھ ساتھ میں آپ کو تفصیل بھی بتاتا رہوں گا۔ یہ مکس الفاظ ہیں سارے جو ہم پیچھے 3-4 لیسنز میں پڑھ چکے ہیں، انہی کا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاءً، یہاں پر میں نے مد کو لمبا کیا، یہ مد واجب ہے، اسی کلمہ میں مد کے بعد حمزہ کا آ جانا مد واجب کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تنوین پر میں نے غنہ نہیں کیا آگے حروف حلقی کی وجہ سے۔ الملائکۃ، ٹھیک ہے جی، یہاں پر بھی میں نے مد واجب کو لمبا کیا۔ انا، یہاں پر نون کے اوپر شد کی وجہ سے لازماً غنہ ہے اور آگے بھی مد ہے، اس کو مد واجب نہیں کہیں گے کیونکہ اس ایک کلمہ میں مد کے بعد حمزہ نہیں ہے، حمزہ آگے والے کلمہ میں ہے، تو یہ بھی مد لازم کہلاتی ہے۔ جو مد واجب تو وہ ہوتی ہے نا جس میں اسی کلمہ میں مد کے بعد حمزہ آ جائے، لیکن آگے والے کلمہ میں حمزہ آ جائے تو وہ بھی مد لازم ہوتی ہے، اس کو بھی 4 الف کے برابر کم از کم لمبا کیا جاتا ہے۔ اِنَّا اعطینا، تو کے ساتھ یا لین کو ادا کیا اور نون کے ساتھ الف مدہ کو ادا کیا۔ الینا، لام کے ساتھ یا لین کو اور نون کے ساتھ الف مدہ اور مد کو ادا کیا۔ ایابہم، خیرًا یرہ، یہاں پہ خو کے ساتھ یا لین کو ادا کیا، تنوین کے بعد حروف یرملون کی یا شدہ کے اوپر غنہ اور ادغام دونوں کیا، اور یہاں پر ہا کو وقف تام کی وجہ سے ساکن کر دیا، وقف مطلق بھی ہے اور تام بھی ہے۔ شرًا یرہ، یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف یرملون کی یا شدہ کے اوپر غنہ اور ادغام کیا اور آخر میں ہا کو ساکن کر دیا۔ میقاتً یوم، یہاں پر میم کے ساتھ یا مدہ، قوف کے ساتھ الف مدہ، یہاں پر تنوین کے بعد وہی کنڈیشن یا یرملون کی شدہ اور یا کے ساتھ پھر واو لین کو ادا کیا، ٹھیک ہے جی۔ فَمَن یعمل، یہاں پر میں نے نون ساکن کے بعد حروف یرملون کی یا شدہ نون کا ادغام اور غنہ دونوں کیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو فَمَن یعمل نہیں پڑھنا، اور نہ ہی یہاں پر میقاتَ یوم، بچے ایسے پڑھ دیتے ہیں۔ یہ میں حروف یرملون کی کنڈیشن آپ کو اچھے طریقے سے پیچھے بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ یومئذ، یہاں پر دیکھیں پھر تنوین کے بعد یا شدہ یرملون کی میں نے غنہ کیا۔ یومئذ، زین نہیں، زبر کے ساتھ آپ نے زین نہیں پڑھنا، زین، ٹھیک ہے جی۔ یصدر الناس، صاد پر ادا ہوا، آگے نون شدہ کی وجہ سے لازماً غنہ، نون کے ساتھ الف مدہ، ٹھیک ہے جی۔ من ربک، اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا وہ لام اور را، میں نے آپ کو بتایا تھا جب آ جائے گا تو یہاں پر بلا ادغام غنے کے بغیر کریں گے، ادغام غنے کے بغیر،
ٹھیک ہے، یہاں پر ہم شد کے ساتھ را کے ساتھ ملائیں گے تو صحیح، لیکن یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، نون کو را کے اندر مکس کر کے غنہ نہیں کریں گے، من ربک نہیں، من ربک، لام اور را یرملون کی آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، رسول من اللہ، سین کے ساتھ واو مدہ، تنوین کے بعد حروف یرملون کی میم شدہ کے اوپر لازمن غنہ، اور زبر کے ساتھ جب بھی لفظ اللہ کو ادا کریں گے تو اس کو پر ادا کریں گے، صحفا مطہرۃ، یہاں پر بھی تنوین کے بعد میم شدہ کے اوپر لازمی غنہ، اور یہاں پہ طا اور را کو پر ادا کیا، اور یہاں پر آخری تنوین کے اوپر غنہ کیا کیونکہ آگے حروف اخفا نہیں ہے، اخفا نہیں کرنا، تن اخفا نہیں کرنا، تن غنہ کرنا ہے۔ آگے جی صفلا، یہاں پر آپ صفا بھی پڑھ سکتے ہیں وقفے مطلق کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور حروف رموز لام الف لا کی وجہ سے آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں صفلا، لیکن یہاں پہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے لام الف لا، سب سے پہلے ہم لام الف لا کو پرائرٹی دیں گے کیونکہ یہاں پر وقف تام نہیں ہے، وقف تام اگر ہوتا اور اوپر لام الف لا ہوتا تو پھر ہم وقف کرنے کو زیادہ پرائرٹی دیتے، لیکن وقف تام کے بغیر کوئی بھی حروف رموز آ جائے، لیکن جب لام الف لا آ گیا تو بغیر وقف کے ہم ملا کر پڑھیں گے صفلا، یتکلمون، ٹھیک ہے جی، میم کے ساتھ واو مدہ کو ادا کیا، قلوب یومئذ واجفۃ، میں بیچ میں رک اس لیے جاتا ہوں کہ سانس بعض اوقات سلو پڑھنے سے سانس اتنا لمبا نہیں ہوتا اور بچے بھی نہیں پڑھ سکتے، تو جہاں پر جوائنٹ ہو رہا ہو وہاں پر آپ کنڈیشن کے حساب سے وقف کر لیا کریں، قلوب ایسے، یومئذ واجفۃ، یہاں پر تنوین کے بعد یرملون کی یا شدہ پر غنہ، لام کے ساتھ واو مدہ، اور یہاں پر پھر تنوین کے ساتھ یرملون کی واو شدہ پر غنہ، اور یہاں پر واو کے ساتھ الف مدہ، اور یہاں پہ تا کے اوپر تنوین پر غنہ نہیں کیا کیونکہ آگے حروف حلقی ہے، حروف حلقی آ جائے تو غنہ نہیں کرتے۔ اب صاروہا، با دیکھیں قلقلہ، با ساکن، حروف قلقلہ اگر ساکن ہوگا تو پھر قلقلہ ہوگا، با ساکن کی وجہ سے قلقلہ کیا، اب صا نہیں پڑھنا، ہا کے ساتھ الف مدہ کو ادا کیا اور صاد کے ساتھ بھی الف مدہ کو ادا کیا، سراجا وہاجا، اب دیکھیں یہاں پر وقف تام کے اوپر اگر لام الف لا آ گیا نا تو یہاں پر آپ وقف کو زیادہ پرائرٹی دیں گے، یہاں پر آپ سراجا وہاجا، یہاں پر وقف دو زبروں پر جب بھی وقف کریں گے تو ایک زبر کو گرا کر، تو آلریڈی وہاں پر الف ہے تو اس کو الف مدہ بنا دیں گے، اگر نہیں بھی ہے تو اپنی طرف سے ایک زبر کو گرا کر وہاں پر الف مدہ کا اضافہ کر کے وہاں پر وقف کریں گے، تو سراجا وہاجا، اور اگر ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو حرج نہیں ہے، وہاجا وانزلنا، یہاں پر تنوین کے بعد یرملون کی واو شدہ پر غنہ، نون کے اوپر اخفا کیا کیونکہ زا اخفا کا ہے، اور نون کے ساتھ الف مدہ کو ادا کیا، اکللم، ملا کر پڑھنا ہے تو مو، اور اگر وقف کرنا ہے تو اکللم، وتحبون المال حبا، ٹھیک ہے جی، با کے ساتھ واو مدہ، میم کے ساتھ الف مدہ، اور یہاں پر میں نے اخفا کیا کیونکہ آگے جیم اخفا کا ہے، جمع، میم شدہ کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے لازمن غنہ کیا، اور وقف کی صورت میں تنوین دو زبروں
پر وقف کی صورت میں میں بتا چکا ہوں کہ ایک زبر کو گرا کر ایک الف مدہ کا